الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقہ کیا کل بتا دیا تھا، جھوٹ بولنا یا پھر ایک دوسرے کا مال قبضہ کر لینا، چوری کر لینا، یا پھر بزنس وغیرہ میں ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہیں۔ کیسا؟ لین دین کر کو، لین دین میں اسے کوئی بھی چیز، جس کی چیز ہے، سامان ہے، سامان والے کو خوشی سے 7 روپے کی 7 روپے بول کر بول رہا ہوں چیز، کوئی بھی چیز، تو ہمیں اس کو پوچھ رہی 5 روپے کو، ان 6 کو دے تم بول رہا، تو آپس کی رضامندی سے ایسا ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہیں۔ 7 بولا تھا، ہمیں 5 کو پوچھے، ان 6 کو راضی ہو گیا، 6 کو دے سکتا ہوں بول کو، ایسا کھا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ان 6 کو بول رہا ہمیں 4 چھٹکوں لگ جاتی ہیں، ہمیں اسے 4 کو دینا پسند نہیں ہے، 4 چھٹکوں لگ جاتی چیز، ایسا نہیں کرنا، حرام، یہ بھی حرام ہے۔ یہاں تک بات کل آئی تھی، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یہاں تک آئیے۔ تو آج ولا تقتلوا انفسکم، تو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں البتہ تجارت کرتے ہوئے آپس کی رضامندی کے ساتھ تمہیں کھا سکتے ہیں۔ تو جیسا جس کا سامان ہے انہوں ایک دے سکتا ہوں کہ وہ بول رہا ان اچھا لے کو دیکھ کو لے رہا، تو ایسا آپس میں ایک دوسرے کا مال ایسا رضامندی سے کھانا چاہے تو بزنس کے ذریعے سے کھا سکتے ہیں۔ اب دیکھو، ولا تقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ کیا مطلب ہے اپنے آپ کو قتل کرو کا؟ ایک مطلب کیا، اپنے آپ کو حرام کھا کو اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ایک مفسرین ایک معنی بیان کرے اس کے، قرآن کی تفسیر کرنے والے بعض حضرات کیا بیان کرے، ایک معنی اس کا، حرام کھا کو اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس لیے حرام کھانے والے آدمیوں کو ہے نہیں، حق کی بات، قرآن کی حدیث کی بات، علماء کی بات چڑھتی ان کے ذہن میں، سمجھ نہیں آتا ان کو۔ حرام کا تو خالی سود نہیں، کیسا بھی کوئی سا بھی طریقے سے حرام ہو سکتا ہے، باطل طریقے سے کیسا بھی حرام بندہ کھا لیا بولے تو اس کے اندر ہے نہیں چڑھتا، حق نہیں چڑھتا، چڑچڑاپن ہوتا رہتا ان کو، حق سے، علماء سے ان کو چڑچڑاپن ہوتا رہتا، تو ایسا حق ہے تو آدمی ہے نہیں چڑھتا نہیں اسے حق۔ تو ایک معنی مطلب کیا ہے اس کا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو کا ایک معنی کیا ہے اس کا، ایک تفسیر کیا ہے اس کی، حرام کھا کر اپنے آپ کو قتل نہ کرو، کیونکہ آخرت کا عذاب دنیاوی قتل کی تکلیف سے کہیں زیادہ ہے۔ تو حرام کھا لیے مزے کے لیے، تو آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے، کیونکہ آخرت کا عذاب دنیاوی قتل کی تکلیف سے کہیں زیادہ ہے۔ دنیا میں کسی کو مار دینے سے بھی اس سے بڑا عذاب، دنیا میں کسی کو مار دیا تو کیا عذاب ہوتا ہے، کیا سزا دیتی ہمارے سے، اسے جیل میں ڈالنا کی، اسے کیا کہ بہرحال، لیکن مرنے کے بعد عذاب ہمیشہ کا رہتا۔ تو ایسا حرام کھا لیے، کسی کو مار دیے تو اس کا بھی عذاب رہتا۔ اس لیے پہلے معنی کیا ہے اس کا، حرام کھا کو اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ دوسرا معنی کیا ہے، دوسرا معنی بعض حضرات اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، دوسروں کو قتل نہ کرو، دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، آپس میں مسلمان للے کو مارتے رہتے ہیں، قتل کر لیتے رہتے ہیں۔ ابھی یہ سب ہو رہا دنیا میں، ابھی پرسوں حال میں ہوا ایک جگہ پر، تو یہ سب چیزیں ہیں، آپس سے مسلمان للے کو مر رہی ہیں، کیا بولیں گے اب، دشمنہ بھی سکون سے بیٹھ کو ہے، لڑا کو تماشا دیکھ لگ بیٹھی ہیں، لڑانے کا کام کریں دشمن اب، اس لیے مسلمان لوگ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر للے کو مر رہی، ایسا ہے۔ دوسرا معنی، تو پہلا معنی کیا ہے، حرام کھا کو یہ کرنا، اپنے پیٹ میں حرام ڈالنا، تو حرام کھا کر اپنی جان کو نقصان نہ پہنچاؤ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یہ دوسرا معنی کیا ہے اس کا، دوسروں کو قتل نہ کرو۔ 2 معنی ہو گئے اس کے، اور ایک معنی کیا ہے اس کا، خودکشی کرنا، خودکشی سوسائڈ کر لے کے مر جانا، بھائی پوسی خود کو، کار کی نیچے پڑ کو، ریل کے نیچے پڑ کو، یہ خودکشی بولتی ہیں صحیح، یہ بھی کر کو مر، یہ بھی اس کے اندر معنی آتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا، ہاں حرام ہے وہ بھی نہیں کرنا، حدیث میں آتا ہے، 1 منٹ ذرا بولتا ہوں، آگے ہے، آگے اللہ کیا فرماتی ہے، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے تم پر، ہمارے لوگوں پر۔ اللہ مطلب کیا بولے، تو اللہ تعالیٰ جو حکمہ کرو بولے وہ کرے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو نکو کرو بولے ہم ویٹ کریں بولے تو اللہ ہمارے پر رحم نہیں کرتے، اللہ جو کامہ کرو بولے نہیں اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اچھائی ہے، فائدہ ہے،
نقصان نہیں اس میں. ہمیں اللہ جو کرو بولے ہمیں وہ نہیں کرے سمجھو نقصان رہتا. پھر کرنے میں ہمارے لیے خیر ہے، سو بھلائی ہے. اللہ بولے سو نہیں کرے تو پھر ہمارے لیے پھر آ جاتی وعید اللہ کی سزا، اللہ کا عذاب آیا تھا پھر. اس لیے اللہ بولے سو کام کرتے رہنا چاہیے. ہم پسند نہیں رہتے، اللہ بول دیا کیا خیر چلتے کرتے رہنا تھا. تو آپس میں مسلمانوں کے لڑنے کا بھی مزاج ماحول بہت زور شور سے آج کل ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں لڑ لینا، مار لینا، قتل لینا، بھوگ لینا، یہ سب دنیا میں قتل غارت گیری زیادہ ہے. دیکھو دوسری آیت وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ. اب جو اللہ تعالیٰ کیا پہلی آیت میں اللہ کیا بولی؟ دو باتیں بولی. ایک حرام مال کھانا کو آپس میں باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے. دوسرا کیا بولی؟ قتل نہ کرو اپنے آپ کو. اب اللہ کیا بولی؟ دیکھو جو ایسا کرے گا کا مطلب کیا ہے؟ جو باطل طریقے سے مال کھائے گا یا پھر اپنے آپ کو قتل کرے گا، دوسروں کو قتل کرے گا، یا خود سوسائڈ کرنے کو مر جائے گا، یا حرام کھائے گا خود، تو عذاب کیا ہوگا؟ اللہ بول رہی ہے وہ دو کام. حرام مال کھائے گا باطل طریقے سے دوسروں کا، یا پھر کسی کو حرام کھائے گا، یا پھر دوسروں کو قتل کرے گا، یا خود سوسائڈ کرنے کو مر جائے گا، تو نقصان کیا ہے اس کا؟ عذاب کیا ہوگا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا. جو ایسا کرے گا، یہ گناہ کرے گا، وہ تو زیادتی کر رہا ہوں اور ظلم کر رہا، اور ظلمًا. اب اللہ ظلم کر رہا، اللہ کی بات نہیں ماننا، یہ ظلم ہے. یہ اللہ کی بات نہیں ماننا، یہ ظلم ہے. اللہ نماز پڑھو بول رہے، نہیں پڑھ رہا بندہ، ظلم ہے. اللہ داڑھی رکھو بول رہی، نہیں رکھ رہا بندہ، ظلم ہے. یہ اسلام پر ظلم ہے، خود اپنے آپ پر بھی ظلم ہے. عذاب کے لیے تیار کر رہا اپنے آپ کو. نماز نہ پڑھ کو اپنے آپ کو اپنے آپ پر ظلم کر کو عذاب کے لیے تیار ہو رہا. عذاب پاتوں میں سزا کا قبول کو نہیں کرنا ایسا، تو اپنے آپ پر ظلم ہے. اللہ کی بات نہ مانا ظلم ہے. تو اللہ اب کیا کریں گے؟ شریعت پر قرآن پر عمل نہیں کریں گے، ظلم ہوگا. تو ظلم کا اب کیا ہوگا؟ سزا کیا ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. ہم عنقریب ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اور اللہ کو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جہنم میں داخل کرنا. اللہ کی نافرمانی کرنا تو اللہ کے لیے آسان چیز ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا. اب دیکھو بیچ میں کیا بات آئی؟ سوسائڈ کرنے کی بات آ گئی. نہیں تو اسے کیا بولتے ہیں؟ خودکشی بولتے ہیں اسے. خودکشی کا گناہ ہے، حرام ہے خودکشی کرنا. سوسائڈ، زہر پی کو مر جانا، دھائے پہ کودنا، ریل کے نیچے پڑھ کو مر جانا، ہر نیچے پڑھ کو مر جانا، ایسا، یا پھر بھوگ لے کاٹ لے کو مر جانا ہے، پھانسی ڈالے کو مر جانا، سب خودکشی بولتی ہیں اسے. تو حدیث میں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کر لی، پہاڑ سے اوپر گر گیا، دھائے سے گر گیا، سب بھی اس میں داخل ہے، ایسا گر گیا تو وہ دوزخ کی آگ میں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں چڑھتا اور گرتا رہے گا. کوئی سا آدمی کیا حساب سے مر جاتا کہ اسے جہنم میں وہی سزا. اسے زہر پی کو مر گیا سمجھو، زہر پیتا رہتا، مرتا تھا پھر زندہ ہوتا رہتا، زہر پیتا رہتا، مرتا تھا پھر زندہ ہوتا رہتا، یہ سزا اس کی ایسا. اور جس شخص نے زہر پی کر خودکشی کے لیے سڑکوں میں آیا تو سڑکوں مرتا رہتا، جہنم میں چڑھتا تھا، مرتا تھا، پھر زندہ ہوتا چڑھتا. دوسرا کیا ہے؟ جس شخص نے زہر پی کر خودکشی کر لی، اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، خود دوزخ کی آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کو پیتا رہے گا، پیتا رہتا، مرتا رہتا. اب جس شخص نے کسی لوہے کی چیز سے خودکشی کر لی، کاٹ لے کے بھوگ لے کے مر گیا، تو اس کا وہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ اس لوہے کو اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا، بھوگتا رہتا، مرتا رہتا، پھر زندہ ہوتا رہتا. وہی سزا اس کی. آدمی کیا کر لے کو مر جاتا کہ اسے وہی سزا ملتی جہنم میں. تو جان کی کتنی حفاظت ہے دیکھو اسلام میں. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کر بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. وہ یہ نہیں جانتے کہ آخرت کا عذاب اس دنیاوی تکلیف سے بہت زیادہ ہے. پریشانیاں، جور و ستاری، یا بچے ستاری، یا خواب باقیاں ہیں، بول کو ہے نہیں، آدمی مر جاتا. دنیا کی تکلیفوں کو دیکھ کر سامنے رکھ کر پیسے بلّہ کے قرضاں ہیں، جور صدق میں نے مار ڈالی ہے، یہ سب سوچ کر آدمی کیا کر ڈالتا؟ سوسائڈ کر لے کے مر جاتا. مر گیا کون کہاں سمجھتا؟ مر گیا تو میرے کو تکلیف نہیں ہوتی بولتا تھا، اصل تکلیف ہاتھ شروع ہوتی. اس لیے دنیاوی تکلیفوں کا آدمی سامنے رکھ کر ایسا مرنے کا سوچنا نہیں بندہ. مرتا کون معلوم، مرنے کا سوچتا کون معلوم؟ بزدل آدمی مرنے کا سوچنے کا. ہمت والا کیا کرتا؟ آگے بڑھتا ہوں، ہمت کر کو ہے نہیں. اور کیا ہوتا بھائی، کئی کو مرنا میں کا کون ہے نہیں، باقیاں پھیرنا ہے کیا؟ پھیڑیں گے. رات دن کرو کام کر تو میں اب میری 2-3 گھنٹے کام کر رہا ہوں آفس میں، یا پھر کسی جگہ، یا 8 گھنٹے کام کر رہا ہوں، مجھے بس نہیں ہو رہا، اور ایک کام دیکھ لیتا ہوں. کچھ نہ کچھ محنت کر کون نہیں. ہمت والا آدمی مرنے کا سوچتا نہیں ہوں. پریشانی کے وقت میں ہمت کر کوئی نہیں، باقیاں کیسا پہننا ہے، دوسرا کیا بھی تقاضا ہے تو وہ کیسا پورا کرنا ہے. ہمت کر کو آگے بڑھنے کا سوچتا ہوں، مرنے کا سوچتا نہیں. مرنے کا سوچتا کون بولے تو بے ہمت آدمی، بزدل آدمی مرنے کا سوچتا. تو اس لیے مرنا نہیں، مرے تو
جہنم بھی وہی عذاب ملتا رہتا اسے، نہیں مرنا نہیں. وہ بھوگے تو ہے نہیں، وہی للے کو ماری بونے اب تک میں وہ للے کو مار دیا تو وہ عذاب ان کو بھی مارے تو مارے سے عذاب مر گئے سے اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ بدل جاتے ہیں اس سے. للے کو مارتے رہتے ہیں میں نے چونکہ چھوٹی چھوٹی بنیاد پر دشمنوں سے یہ جو لل لیتے مار لیتے رہتے نہیں. یہ لوگ دشمنوں کو جا کو بولو رے با مارو رے با، دشمنوں کے بارے میں ایک بات بولنے تک ہمت نہیں ہوتی اس لوگوں کو. جو اپنے لوگوں کو لڑتے مارتے رہتے نہیں، وہ لوگ دشمنوں سے ٹکر لینے کی ان کے پاس ذرے بھی ہمت نہیں رہتی ان کو. ایسے لوگ آپس میں للے پڑتے رہنے کا، جن کی نگاہ دشمنوں پر ہوتی نہیں وہ آپس میں لڑتے نہیں. انہوں دشمنوں پر نگاہ نہیں، ہمارے دشمن اصل لوگوں کو دشمن کون معلوم نہیں ہے. دشمن معلوم نہیں ہوتا ٹکر دشمن سے کیا لیں گے، اس سے کیا کر رہے ہیں. ان دشمنوں کو دشمن کون معلوم نہیں ہے، ٹکر لینے کی طاقت بھی نہیں ہے تو وہ کیا کرتی ہیں اپنے لوگوں سے کیا کرتی ہیں. سامنے والا اپنا بندہ ہے تو پھر بھائی ہے یا اپنا مسلمان بندہ ہے تو اس سے ان سامنے والا مسلمان بندہ اس کی اتنی طاقت کا نہیں ہے تب کیا کرتا رہتا، اسے ظلم کرتا رہتا، مارتا رہتا، بھونک پھونک کرتا بیٹا بولتا رہتا. اسے بھائی بولتا ہوں اس کی طاقت کا نہیں ہے نا، اس کی طاقت کا اپنا مسلمانوں کا اسلام کا دشمن ہے، اس پر کچھ بولنے کی ایکشن لینے کا کوئی ہمت نہیں اس کے پاس. تو یہاں ایک پوائنٹ، نامرد اور بزدل بندے اپنوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اپنوں کو مارنے میں اپنوں کو ہمت روبداری کرنا، مارنا ستانا یہ کرتے رہتے ہیں. اپنوں کو ستانے والے بندے یہ ہمت والے نہیں ہیں نا، بزدل ایک نمبر کے ہے نہیں، نامرد لوگ ہیں نا، مرد قسم کے لوگ ہیں نہیں، ہمت والے لوگ دشمن سے ٹکر لیتے ہیں نا. یہ ہونا سو ٹھیک ہے.